بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قابل قدر دینی بھائیو، یہ صورت تغابن ہے اور گزشتہ مجلس میں سورہ تغابن کی تقریباً 8 آیات، اس کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ سورہ تغابن کی تکمیل کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو فہم قرآن اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یوم یجمعکم، اور وہ دن یاد کرو۔ یوم یجمعکم، اس سے پہلے محذوف ہے لفظ اذکر، یاد کرو۔ یوم یعنی وہ دن، یجمعکم، جمع یجمع کا معنی جمع کرنا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی تم سب کو جمع کرے گا۔ اور جمع کرے گا کس لیے؟ کس دن کے لیے؟ لیوم الجمع، جمع ہونے والے دن کے لیے، جمع کے دن کے لیے۔ یوم القیامہ کو یوم الجمع بھی کہا گیا، یوم التغابن بھی کہا گیا، اور مختلف ناموں سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کو یاد کیا۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جس دن تم سب کو جمع کرے گا، جمع والے دن کے لیے، ذالک یوم التغابن، تو وہ جو دن ہوگا تغابن کا دن ہوگا، ہار اور جیت کا دن ہوگا، فتح و شکست کا دن ہوگا، کامیابی اور ناکامیابی کا دن ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیئات کو درگزر کر دے گا، اللہ ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور آگے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات بیان کیے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یوم یجمعکم، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا۔ جمع کرے گا یعنی قبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تمہارے مفسرین ترجمہ کرتے ہیں، اس کا تفسیر کرتے ہیں یوم یجمعکم ای یجمع اعضاءکم، یعنی تمہارے عضو کو، تمہارے جسم کے ایک ایک انگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، اور اس میں ثم تنفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح ڈالی جائے گی، جان ڈالی جائے گی، تو آدمی تیار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جمع کرے گا اس دن جمع کے لیے۔ اور قیامت کو یوم جمع اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الواقعہ میں کہا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام اولین اور تمام آخرین، ابتدائے آفرینش، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولین آخرین سب کو جمع کر دے گا قیامت کے دن۔ اور اسی لیے ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یعنی وہ جو دن ہوگا لوگوں کے اکٹھا کرنے کا دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ وَيَوْمٌ مَشْهُودٌ، لوگوں کے حاضر ہونے کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل حال اس دن، قیامت کے دن، سب کو جمع کر دے گا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ دن ہوگا یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ غبن کا مطلب ہوتا ہے خسارہ، خسارے کے معنی میں۔ غبن کا معنی کیا ہے؟
خسارے کے، نقصان کے، یہ سب اس کا معنی ہے، جیسا کہ وہ حدیث بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں، نقصان میں، غبن کا معنی خسارہ، نقصان، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، صحت و تندرستی اور فراغت، یعنی فرصت کے اوقات اور لمحات، مشغولیت کے اوقات نہیں، فرصت کے لمحات، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں، یعنی ان سے استفادہ نہیں کرتے۔ صحت اللہ نے دی ہے، اس کو رب کی مرضیات میں نہیں لگاتے، جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرصت دی ہے، اسے چاہیے کہ ذکر کی مجلس میں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیحات میں اپنا وقت صرف کرے۔ آج لوگ فرصت کے اوقات کو لایانی چیزوں میں، لہو و لعب میں برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرد مجھے یہ کہنا ہے کہ یوم التغابن جو اللہ نے کہا ہے کہ ہار اور جیت کا دن ہوگا، خسارے کا دن ہوگا، خسارے اور نقصان کا دن ہوگا۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں حق، اہل حق، حق اور باطل کا دن ہوگا، اہل حق اہل باطل پر کامیاب ہوں گے، اہل ایمان اہل کفر پر غالب آ جائیں گے، اہل طاعت نیکیاں کرنے والے اہل معصیت پر غالب آ جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن اللہ سبحانہ و تعالی، مفسرین کہتے ہیں کہ المومنون یدخلون فی الجنت برحمت اللہ عز وجل، اس دن مسلمان جو ہیں اہل ایمان اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، والکافرون یدخلون فی النار بعدل اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے عدل اور انصاف کے مطابق، انصاف کی وجہ سے کافر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو وہ خسارے کا دن ہوگا، کافروں کے لیے بھی خسارے کا دن ہوگا، ایک طرح سے اہل ایمان کے لیے بھی خسارے کا ایک دن ہوگا، اس ناحیے سے کہ اہل ایمان دیکھیں گے وہاں جب وہ تو کامیاب ہوں گے ہی، لیکن جنت میں مزید جب درجات دیکھیں گے کہ ہم سے بھی لوگ آگے ہیں، تو وہ اس ناحیے سے حسرت کریں گے کہ کاش میں دنیا میں اور زیادہ نیکیاں کیا ہوتا تو آج میں اور اونچے درجات اور منازل سے نوازا جاتا۔ اس ناحیے سے وہ خسارے میں ہوں گے، اور اہل کفر اس لیے خسارے میں ہوں گے کہ وہ خسارے ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ ان کو جب، یا اس لیے وہ حدیث آتی ہے کہ جنت، اس حدیث کی، اس آیت کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہوئے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے، جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ جہنم میں جو ان کو جگہ ملنے والی تھی، جہنم میں ہر آدمی کے لیے جنت میں بھی مقعد ہے اور جہنم میں بھی مقعد ہے، وہ حدیث آتی ہے۔ تو جہنم میں جو اس کے لیے جگہ خاص تھی، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جہنم میں ان کی جو جگہ تھی وہ دکھائی جائے کہ اگر وہ اچھا عمل نہیں کیا ہوتا تو اسی جگہ وہاں پہنچا دیا جاتا، داخل ہوتا، تو اس کو دیکھ کر کے یہ خوش ہوں گے، اللہ کا شکر بجا لیں گے، یہ اہل ایمان۔ لیکن جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے اور داخل کیے جائیں گے تو ان کا جو مقعد ہے، ٹھکانہ جنت میں جو، وہ دکھائی جائے گی، جگہ دکھائی جائے گی جنت میں کہ تمہیں، تو یہ حسرت اور افسوس میں، ان کی حسرت اور افسوس میں یا ندامت میں اور نا امیدی میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ لیکن وہاں ندامت اور حسرت پھر کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وہ تغابن کا دن ہوگا، ہار اور جیت کا دن ہوگا، اہل ایمان اہل کفر پر غالب آ جائیں گے، اہل اطاعت نیکی کرنے والے برائیاں کرنے والوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ دیکھیے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح لازم ملزوم ہے، اس لیے صرف یہ نہ سمجھے کہ مجرد کلمہ پڑھنے سے آپ کو جنت مل جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ نماز جو 5 وقتہ ہے اس کی محافظت اور پابندی بھی ضروری ہے، نیک اعمال، اللہ کے جو فرائض ہیں اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔
بغیر اس کے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی لیے جگہ جگہ اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس کہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مجرد ایمان پر آپ کو جنت مل جائے گی، نہیں، ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہے. عمل صالح کے بغیر ہمارا ایمان مثمر نہیں ہو سکتا، مفید نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق دے اور مرتے دم تک عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اس کی گناہوں کو مٹا دے گا، اس کی برائیوں کو مٹا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ سیئات ہو جائے. آپ سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، معاف مٹا دیتی ہیں. اس لیے وہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے برائی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے، تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برائی ہو جائے تو تم فوراً نیکی کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے. یہ چیز جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو درگزر کر دے گا، مٹا دے گا. وَيُدْخِلْهُ جنات. دیکھیے، اور پھر جنت میں بھی ایسی جنتوں میں داخل کرے گا تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. جنت میں ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی. تو عظیم کامیابی یہی ہے نا. اور اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا قرآن میں کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. یہاں بھی وہی ہے. اصل کیا ہے؟ ایک مومن کا مطمع نظر اور ایک مومن کی جو دلی آرزو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخلہ نصیب کرے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا جہاں اہل ایمان کا ذکر کیا، پھر اہل کفر کا بھی ذکر کیا. جہاں شہداء کا ذکر ہے، سعادت مندوں کا ذکر ہے، خوش نصیبوں کا ذکر ہے، وہیں پھر اہل شقاوت اور بدبختوں اور بد نصیبوں کا بھی ذکر آیا ہے. یہاں اللہ نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کیا مطلب؟ اللہ الہ الحق، یعنی اللہ معبود برحق کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا. والذین کفروا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، اللہ کی الوہیت کا انکار کیا. وہ الوہیت اور ربوبیت کے دلائل جو قرآن میں بتلائے گئے یا جن کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر آئے، ان کا انہوں نے انکار کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں کی تکذیب کی. جن آیتوں میں کہا گیا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ أَمَّن يَخْلُقُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کیا قُلْ مَن يُنَجِّيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس طرح کی آیت دیکھیے آپ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اولئک اصحاب النار، یہی جہنم میں، یہ لوگ جہنم میں ڈالے گئے. اصحاب النار ہے، اہل النار ہے، جہنم والے لوگ ہیں، جہنمی ہیں، جہنم میں داخل کیے جائیں اور جہنم میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور جہنم جو ہے برا ٹھکانہ، بڑا برا ٹھکانہ. جہنم بئس المہاد، بئس القرار، بئس المصیر. اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ سے قرآن مجید میں جہنم کو تعبیر کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آدمی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. کوئی بھی مصیبت آتی ہے
ما اصابہ من مصیبت، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن اور حکم سے۔ یعنی آپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیت کو سورہ حدید میں بھی بیان کیا ہے کہ ما اصابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے زمین پر، جو زمینی آفتیں لاحق ہوتی ہے، قحط سالی ہو یا مدالب ہوں، مصائب ہے جتنی بھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر کے اندر جو فساد رونما ہوتے بما کسبت ایدی الناس، وہ تو کہا کہ اللہ نے تمہاری بدعملی کا نتیجہ، لیکن یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ بھی جو پہنچتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی مرضی سے، قضاء اور قدر کی وجہ سے۔ ایمان بالقضاء والقدر بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ تمہاری زمین پر یا تمہاری جان کو جو تکلیف لاحق ہوتی ہے وہ سب اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ جب اللہ کے حکم سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر، قضاء قدر پر راضی رہنا چاہیے، مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، نہ کہ جزا فضا کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور مومن کا کیا کام ہے؟ عجبا لامر المومن ان اصابته السرا شکر وان اصابته الضرا صبر۔ مومن کا کام یہاں مومن کی حالت پر تعجب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن انسان جو ہوتا ہے نا، اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے، خوشی نصیب، فرحت و مسرت لاحق ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر، تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یہ چیز مومن ہی کرتا ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، یاد رکھیں، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی کہا کہ اللہ کے حکم ہی سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت قلب سے نواز دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے، یہد قلبہ، ہدایت قلب عطا فرمائے، ان کے دل میں ایمان و یقین اور صداقت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، جگمگا دے گا اور ان کے دل میں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہاں بھی حکم ہے، قرآن کو ماننے کا بھی حکم ہے اور حدیث رسول اللہ، بیٹا بیٹھ جائیے، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی کتاب اللہ کو بھی، اللہ کے احکامات کی بھی تعمیل کرنا ہے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کاموں کا حکم دیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ قرآن اور حدیث پر چلو، یہ مانا ہے، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، قرآن اور حدیث۔ اس لیے جو جماعت ہے منکرین حدیث کی یا اہل قرآن کی، تو وہ غلط ہے۔ ہم کو کتاب و سنت لازم ملزوم ہے۔ ہم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور اللہ نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت بے عینی ہی اللہ کی اطاعت، اور رسول کی نافرمانی بے عینی ہی اللہ کی نافرمانی۔ تو ہمیں اللہ کی کتاب کو بھی تسلیم کرنا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، ارشادات کو بھی ماننا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پر ہی ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا انحصار اور دار و مدار ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی سرفرازی ہمیں نصیب ہوگی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو کہاں چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، اور ہم ذلیل ہیں۔ آج ہم دنیا میں جو ذلیل ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں عالمی سطح پر، وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کی ہے، اور رسول اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ ذلت، رسوائی۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کی، سرفرازی کی، سرخروئی کی، سربلندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے گلے لگانا ہوگا۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے رکنا بچ جائے گا، بس اتنا ہی کام ہے۔ اور ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بس کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ذلت و رسوائی اسی لیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث آتی ہے، جُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ ذلت و رسوائی ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے جو میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس ذلت و رسوائی کے بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں، مسلمانوں کی ذلت رسوائی کے بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان موجودہ حالات میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، موجودہ حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئیں، اور احکامات الہیہ کا اور احکامات نبوی کا کی تعمیل کریں، تب جا کر کے ہم سرخرو ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے گا۔ یہ چیز ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، کہا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، تولیتم کیا کرو گے؟ منہ پھیر لو گے، اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان اور اس کا وبال، اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کہتے ہیں پھر ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے رسول کا یعنی ہمارے نبی کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہتے ہیں رسولنا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں ھذا صدیقنا، یہ ہمارا دوست ہے، جگری دوست ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے رسولنا، یہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ البلاغ المبین ہے، دین اسلام کو پوری صراحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا، اللہ کے پیغام کو نہیں بیٹا رہنے دے، ابھی سٹک لگانے والے انکل کو دیجیے، انکل کو دیجیے، نہیں نہیں بیٹا بس بس الا البلاغ المبین۔ تو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک آ جائے، اس میں ٹک لگا لیجیے ڈاکٹر صاحب، یا اس طرف سے لے جائے وہاں پر الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ نے الا البلاغ المبین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی رسالت کا پیغام پہنچا دینا، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے۔ تو آپ نے پہنچا دیا۔ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ بلغ الرسالہ وأدى الامانہ ونصح الامہ وجاہد فی اللہ حق جہاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، رسالت کا فریضہ انجام دے دیا۔ تو اسی میں اللہ نے یہی کہا کہ ہمارے نبی کا کام ہے پہنچا دینا، جس طرح سے دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے نبی فذکر انما لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ مسلط نہیں بنا گئے ہیں، دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام ہے نصیحت کر دیجئے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ یہاں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام ہے بلاغ المبین ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور ہمارے نبی نے پہنچا دیا۔ اب ہم پوری امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، ہم خیر امت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کا پیغام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں ان کو عام کریں، آپ کی تعلیمات کو امت تک پہنچائیں، اور امت اجابت ہو یا امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، سب تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس میں کمی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے یہاں ہم سے پوچھ ہوگا اس کے بارے میں۔
تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اس کو سامنے رکھے. تو یہاں اللہ کہا کہ اگر تم اعراض کرو گے اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے، تو نبی کا کیا بگڑے گا؟ اس میں ہمارے نبی کا کیا بگڑے گا؟ نقصان تمہارا ہوگا نا، اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور اس کے بعد کہا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کی ذات وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اللہ کی ذات وہ معبود برحق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایک مومن انسان کو، ایمان والے انسان کو اسی قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. قرآن نے ایک ایک چیز کو، باقی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، سارے آپ کے دل و دماغ کو کھول کے رکھ دے گا. جتنا غور کیجیے گا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، اس میں جتنا آدمی غوطہ زنی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو کھولتا چلا جائے. سمجھ گئے؟ اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑیے، اس کتاب کو اپنا دستور بنائیے، زبانی نہیں، عملی طور پر ہم سب، اور اس کو عام کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہترین ہماری کامیابی ہماری قدم چومے گی انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد. ان من جو ہے من تبیضیہ، سبھی بیوی نہیں اور سبھی اولاد نہیں تمہاری دشمن ہے، بلکہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہے. عدو لکم. اب دشمن اس معنی سے کہا گیا ہے کہ دینی اعتبار سے، یعنی ایسی اولاد اور ایسی بیویاں جو اپنے شوہر کو، اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، ازواج کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ازواج جب عربی میں بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق بیوی پر بھی ہوتا ہے، شوہر پر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ خالی بیوی مراد ہے. بیوی نیک ہے اور آپ شوہر جو ہے مثال کے طور پر اس کو روکنا چاہتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے، اچھا کام کرنے سے، وہ بھی شامل ہے اس میں. کتنی اولاد ہے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، باپ منع کرتا ہے، کیوں داڑھی رکھا تم نے، کاٹو اس کو، گھر میں نہیں آنے دیں گے. کتنے ایسے بھی ہے، تو سب اس میں شامل ہے. اولاد کا بھی اطلاق بنات پر بھی ہوتا ہے، بنین پر بھی ہوتا ہے، لڑکا پر بھی ہوتا ہے، لڑکی پر بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی ہوگا وہ اس میں سب دشمن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہاری دشمن ہے. اس نوعیت سے دشمن ہے جو اگر بیوی آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک رہی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، اللہ کی بندگی میں مخل بن رہی ہے، تو وہ آپ کی دشمن ہے، وہ آپ کی دشمن ہے. اللہ نے کہا اس اعتبار سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں، تمہارے مال و دولت اور تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اور جس نے ایسا کیا، یعنی جس کی اولاد اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جس کی بیوی یا مال و دولت اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو اللہ نے کہا کہ وہ ان کا شمار کس میں سے ہوگا؟ خسارے میں. اس لیے یاد رکھیں میرے بات، اللہ کی عبادت و بندگی کی ادائیگی میں مال کی محبت آڑے نہ آنے چاہیے، مانے نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں اولاد کی محبت. سمجھ رہے؟ آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آپ کو کان میں آئے، جائیے اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑیے، اللہ کا حکم بجا لائیے. یا جو بھی حلال کام ہے، بیوی کہے کہ ایسا کرنا ہے، بچے کی خواہش یہ ہو، یعنی بچے کی جو مرضیات ہے یا بچوں کی جو ضروریات ہے یا ان کی جو خواہشات ہے، اس پر دین کو مقدم کرنا، یہ مراد ہے. اور جو بچے ایسا کرے یا جو اولاد یا جو بیویاں یا جو شوہر اپنی بیوی کے لیے یا بچوں کے لیے ایسا کرے، وہ سب دینی دشمن ہے. ایسا دشمن کا معنی یہ نہیں ہے کہ قتل کر دیں گے، ایسا بھی ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہے کہ اگر کفر والی بات آ جائے گی تو ایسا بھی ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اللہ نے کہا فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو.
ایسی اولاد سے فاحذرون یعنی احتیاط برتو. کہتے ہیں جیسے راستے میں ہے تو عربی میں بولا جاتا ہے احذر الطریق یعنی راستے سے بچو، یعنی کوئی چیز ہے جیسے یہاں لکھا رہتا ہے احذر. دیکھتے کلمہ تنبیہ ہے فاحذروا، یعنی کہا جا رہا ہے ان سے ہوشیار رہو. یعنی ایسی اولاد جو اللہ کی اطاعت و بندگی سے آپ کو روک دے، اللہ کے کاموں کے انجام دینے میں باعث رکاوٹ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان سے ہوشیار رہیں، ان کے پیچھے نہ لگیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ ان کو آپ اپنے پیچھے کریں. یعنی اللہ کی اطاعت پر ان کو کا مدد کریں، اپنی بیویوں کو اللہ کی اطاعت پر لگائیں، اپنی اولادوں کو اللہ کی اطاعت پر لگائیں. یہ سب اس میں شامل ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور بعض مفسرین نے کہا اس کا اشارہ نزول بیان کرتے ہوئے کہ مکہ کے جب لوگ مسلمان ہونے لگے، بعض لوگ اہل مکہ میں سے جب مسلمان ہو گئے تو کچھ ان لوگوں کی خواہش ہوئی کہ ہم ہجرت کر جائیں مکہ سے ہجرت، اور اس وقت ہجرت کا شدید یعنی تاکیدی حکم تھا شروع میں. تو کچھ مسلمان جو ہوئے تو ان کو ان کی بیوی بچوں نے روک لیا، بال بچوں نے ان کو روک لیا کہ آپ نہ جائیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بال بچوں کی اور بیوی کی محبت میں یا کہنے کی وجہ سے متاثر ہو کر ہجرت سے رک گئے. بعد میں جب اسلام کا اور بول بالا ہوا اور پھر یہ لوگ پھر ہجرت کر کے وہاں گئے، تو وہاں جو پہلے مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے، ان کو دیکھا کہ وہ پہلے چونکہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے دین کے معاملے میں بڑی معلومات حاصل کر لی، بہت اعتبار سے آگے ہو گئے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا اپنے اولاد کے بارے میں کہ ان لوگوں نے ہمیں روک لیا تھا، کاش اگر ہم بھی آگے ہوتے تو ہم بھی دین کا علم زیادہ حاصل کیے ہوتے، اللہ کے رسول سے اور زیادہ استفادہ کیے ہوتے. تو ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اپنے بچوں کو سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے اس میں کہا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دو، یعنی بچوں کو جو اس طرح کی خیال مت لاؤ اب دل میں، جو ہونا تھا ہو گیا، معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا درگزر کر دو اور بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہا کہ تمہاری جان لو، انما اموالکم اولادکم فتنہ، جان لو تمہاری دولت، تمہارا روپیہ پیسہ اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش، امتحان. سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آزمائش ہے، امتحان ہے، تمہاری دولت بھی اور اولاد بھی. آزمائش کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر آپ کو آزماتا ہے کہ آپ مال و دولت پا کر شرارت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو معصیتوں میں لگاتے ہیں، چوری میں لگاتے ہیں، عیاشی میں لگاتے ہیں، حرام کاموں میں صرف کرتے ہیں. اللہ آزما رہا ہے. اور یا اللہ نے مال و دولت دی ہے، اولاد دی ہے، تو آپ اطاعت میں لگا رہے، نیکیوں میں اس کو لگا رہے. اس اعتبار سے آزمائش اللہ تعالیٰ مال دے کر کے آزماتا ہے کہ کون اطاعت گزار ہے اور کون نافرمان ہے. اس کا اللہ تعالیٰ اختبار لیتا ہے. اس میں یہ اشارہ کیا گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا واللہ عندہ اجر عظیم. ایک مومن کو چاہیے کہ اس کی نگاہ اجر عظیم پر ہونا چاہیے جو اللہ نے رکھا ہے. اگر ہم نے دنیا میں اللہ نے ہم کو دیا مال و دولت، تو ہمیں اللہ کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، لگانا چاہیے، اس کا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے اور صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور پھر آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے. اس لیے کہ آخرت میں جو اجر عظیم ملنے والا، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس جو ہے بہت بڑا اجر عظیم ہے. تو اس لیے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسی میں پھنس کر کے مال و دولت میں پھنس کر کے اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، نیک اعمال سے غافل نہیں ہونا چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہا جا رہا ہے کہ اپنی طاقت بھر حتی المقدور اللہ سے ڈرو. جتنا آدمیوں کا اللہ سے ڈرنے کی کوشش، اللہ کا خوف کرے، برائیوں سے بچے. واسمعوا، سنو، واطیعوا، اطاعت کرو، مانو اللہ کا حکم، اللہ اور اس کے نبی کا فرمان سنو بھی، غور کرو، اطاعت کرو، مانو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اپنے لیے بھلائی کرو. یہاں مراد مفسرین کہتے ہیں خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. ہاں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے، چچا کے بیٹے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، فلاں ہیں، گاؤں محلے میں یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، حاجت مند ہیں،
ضرورت مند ہے وہاں صرف کرو، مال کو اللہ کے اس میں لگاؤ. ایسا نہیں کہ بس زکوٰۃ بھی نہیں نکالنا. آج مسلمان زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے. زکوٰۃ بھی نکالتے تو غنیمت. بہت کم مسلمان ہیں جو اللہ نے نوازا ہے لیکن وہ 2.5% اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے، اس میں سے بھی کٹوتی کر جاتے ہیں، نہیں دیتے. تو وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو اپنی بھلائی کے لیے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے حرص سے، لالچ سے، طمع سے، بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو حرص سے، بخل سے بچیے، لالچ طمع مت بنیے، روپیے پیسے کا اتنا حریص مت بن جائیے کہ ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیجیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ دیکھتے ہیں مال و دولت کے اتنے حریص ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں اور پیسہ ان کا ایسے ہی پڑا رہ جاتا ہے، نہ اس میں استعمال کرتے، صحیح کاموں میں استعمال نہیں کرتے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ. دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، قرض حسنہ، اچھا قرض دو گے، قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ ہمارے قرض کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے، جیسے کہ وہ حدیث آتی ہے، حدیث قدسی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یا عبادی، اس میں ہے کہ اس میں حدیث میں ہے کہ میرے بندے نے تم سے کھانا طلب کیا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، یعنی اس کو کھانا کھلانا گویا مجھے کھانا کھلانا. تو یہاں بھی اسی طریقے سے اللہ کو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو مستحقین ہے، مصارف زکوٰۃ ہے، جو حقدار لوگ ہیں، معاشرے کے اندر گرے پڑے لوگ ہیں، تو ان پر خرچ کرو گے تو یضاعف لکم، یقین جانیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوگنا دے گا. ایسا نہیں ہے حضرات صحابہ، ابو بکر صدیق، انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، پورا گھر لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے سارا اثاثہ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سو اونٹ جو ہے نا اللہ کی راہ میں تبوک کے موقع پر دیتے ہیں، اور کتنی اشرفیاں سونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ان کو یقین تھا کہ ہم دیں گے تو اس سے دگنا چوگنا اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ یضاعف لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا چوگنا اضعاف، بلکہ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں بہت زیادہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ دگنا چوگنا اللہ تبارک و تعالیٰ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس آدمی کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی طرح سے، ایک دانہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے، اور ہر بالی میں کتنے 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ اور جتنا چاہتا بڑھاتا ہے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی آتی ہے کہ صدقہ کرنے سے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ دیجیے، کسی کو دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ تم اگر اللہ کو دو، اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ اس کو، تم نے دیا 1 ریال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 ریال 10 ریال کر کے دے سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ دے گا، اس سے بھی بالا، تصور سے بالا دے گا. اور یہی نہیں، گناہ بھی معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدرداں ہیں، حلیم ہے، بردبار ہے. اب آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں. شاکرین و مقدرین حسن تعاونکم معنا، عربی میں بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں شکر جزیلا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں واللہ شکور، اللہ تعالیٰ قدرداں ہے. یعنی عمل تم کم کرو گے، خرچ کم کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا اور بڑھا کر کے دے گا. حلیم ہے اللہ تعالیٰ، بردبار ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جو ہم غلطیاں کرتے، کتنی غلطیاں کرتے، پکڑتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ؟ نہیں پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے نا، چھوٹ دیتا ہے. اور جو ظالم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، شرکش ہوتے ہیں، ان کو اور ڈھیل دیتا ہے، ان کو پکڑتا نہیں اللہ تعالیٰ. ان کو اور وہ دیکھتا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے، کہاں تک بڑھ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے
تو ہم کوئی سب ختم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، دن رات میں 5 نمازیں فرض بھی سر، اگر ہم نماز نہیں چھوڑتے ہیں تو اگر پکڑنا شروع کر دے ہم کو اللہ تعالیٰ تو ہم بچیں گے دنیا میں، سب ہلاک ہو جائیں گے. لو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي بينهم اجلهم لقضي اليهم اجلهم. ان کا کام اللہ سب کو ہلاک کر دے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے. تو اللہ حلیم ہے، لطیف بالعباد ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. العزیز، زبردست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے.